السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہدنا الصراط المستقیم. اور آپ کیا سوچ رہی تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت بہت آسان کام ہے نا، اس سینس میں کہ جب ہم چاہیں کر لیں، لیکن بعض اوقات لوگ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، اس میں بھی کئی رکاوٹیں ہوتی، تو اس پر پھر مدد کون کرے ہماری، کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، صرف تیرے ہی بندے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس پر قائم رہنے کے لیے ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. منزل تک پہنچانا، چھوٹی بڑی ہر ضرورت جو ہے وہ صرف اللہ پوری کر سکتا ہے، جبکہ ہم بندوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ بندے کریں گے، بندے ہمارے مددگار ہوں گے، بندے ہمیں سپورٹ کریں گے، بندے ساتھ دیں گے، بندے ہمارا دفاع کریں گے، وہ ہمیں ڈیفینڈ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، وہ ہمیں سہارا دیں گے، وہ سپورٹ دیں گے، چاہے ایموشنل سپورٹ ہو یا کسی اور طرح. اور ہم بار بار بھولتے ہیں، بار بار پھسلتے ہیں، بار بار یہ سبق یاد نہیں رہتا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز میں دوبارہ یاد کرواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہر طرح کی مدد، ہر قسم کی مدد، جہاں بھی ہم کمزور ہیں، جہاں بھی ہم ویک ہیں. خاص طور پر جب کورس کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ہیلپ لیس اور ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا. اور کیونکہ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا ہم، یہاں باہر کے چیلنجز اور طرح کے ہوتے ہیں، گھر والوں کی مخالفتیں، معاشرے کی، ادھر کی ادھر کی، اور سب سے بڑا دشمن تو خود ہمارا اپنا ہی نفس ہے، جس کے آگے ہم کئی دفعہ ہارتے ہیں اور مار کھاتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ بھی ہم اپنی نفس کی خواہش پر چلتے ہیں اور نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اتنی دفعہ ہم نفس سے مار کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے ہار رہے ہوتے ہیں. جب ہم غصے میں بولتے ہیں، جب ہم بدتمیزی سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جب ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دراصل کیا ہیں؟ ہماری کمزوری کی علامت نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. اور ہمیں سیدھا رہنے کے لیے، انسان بننے کے لیے، بااخلاق ہونے کے لیے مدد چاہیے اللہ کی. ہر وقت ہم مات کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل، موجودہ اچھی حالت پر دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ اندر اور باہر دشمن ہے. اندر دشمن اپنا نفس ہے، باہر دشمن شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں. کبھی اندر سے اٹیک ہو رہا ہے، کبھی باہر سے اٹیک ہو رہا ہے. اور یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر ہم ہاتھ باندھ کے اس سے پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اچھی حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں اور اچانک سے دل ایسے بدل جاتے ہیں کہ خود نہیں اس پہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اس لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ دل کنٹرول میں ہے کہاں؟ دل تو کنٹرول میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یہ بھی فقہ القلوب ہی ہے. آپ پریشان نہ ہو کہ سبق نہیں شروع ہو رہا، سبق شروع ہو چکا ہے. یہ جو بات تھی نا کہ اپنی موجودہ اچھی حالت پر سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، اور دل وہ ہیں کہ جو اچانک بدل جاتے ہیں، اچانک سے پھر جاتے ہیں. اس لیے دلوں کے ثبات کی دعا کرتے رہا کرو. تو یہ نہیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر دوسروں کے دل بدلنا تو بڑی دور کی بات، ہم تو اپنے دل کو اس پر قابو میں رکھنے. اور سلپ کیسے کرتا ہے کہ منٹ کے اندر ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، یہ بات کہیں کسی نے کچھ اور ہوتی ہے، ہم گمان کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کو گمان کو اپنے دل میں لے کے ایک اور بات بناتے ہیں. یعنی یہ تو منٹ میں ہوتا ہے، یہ تو ہمیں دن رات تجربہ ہے اس کمزوری کا. اور پھر منٹ کے اندر جب اصل بات کھلتی ہے تو آپ خود اپنے آپ کو ملامت اور استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. یعنی اپنے آپ پہ حیرانی ہوتی ہے کہ دل بدلا کیسے یہ ایک دم سے. السلام علیکم. سادہ بعض اوقات ہم بڑے نیک کام کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھے صدقہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی پہ اتنی جلدی اٹیک کر دیتے ہیں، غصے میں فوراً آ جاتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ساری وہ کیا کرے پہ جو ہے نا پانی پھر جاتا ہے. اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا دنیا کا مشکل ترین کام. صرف اللہ ہی کی مدد سے ہم
ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. شروع کرتے ہیں. واشرف الجواہر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. واشرف الجواہر عند الانسان الذهب والفضة. سب سے قیمتی جواہرات انسان کے پاس سونا اور چاندی ہیں، قیمتی ترین متاع. ولو كانت الارض من هذه الجواہر لفاتت مصالح العباد والحیوان منها. اگر ہوتی یہ زمین ان جواہر سے بنی ہوئی، سونے کی بنی ہوئی یا چاندی کی بنی ہوئی، البتہ فوت ہو جاتے بندوں کے مصالح، فائدے، یعنی بندے جو اس مٹی والی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سونے اور چاندی والی زمین سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. والحیوان، اور حیوانات، منہا، اس سے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، امیجن ہی کیجئے کہ اگر یہ فرش، یہ زمین، یہ سڑکیں سونے کی ہوتی اور ہر وقت ہم سونے پہ چل رہے ہوتے اور گاڑیاں بھی اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں اور ہم پیدل بھی چل رہے ہوتے اور حیوان بھی، اور ہر طرف سونا سونا سونا، تو زمین کیسی ہوتی اور ہمارا کیا حال ہوتا؟ یعنی اس میں کوئی سبزہ نہیں، کچھ نہیں، صرف سونا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ چیز جو بہت مہنگی ہو اور بہت قیمتی ہو وہی فائدے کی ہو. بعض اوقات مٹی، جس کو ہم کہتے ہیں نا مٹی میں مل گیا، یعنی اسے چھوٹا ثابت کرتے ہیں، وہ مٹی کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتی. اسی طرح بعض اوقات زندگی میں کچھ لوگ ہمیں بڑے قیمتی لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ زیادہ فائدے کے ہوتے ہیں ان قیمتی لوگوں سے. وہ زیادہ ہمارے لیے خدمتگار ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. اس لیے کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، اور کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اس پر شکر گزار رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا پرفیکٹ بنایا اور انتہائی فائدے کا بنایا اور انتہائی مناسب بنایا. جس کو جہاں رکھا بہت ہی اچھا رکھا. اور خاص طور پر جب کوئی شخص ایمان والا ہوتا ہے اور جس شخص کے اندر دین ہوتا ہے اور تقوی ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی اس کی مالی حیثیت سے یا دنیاوی سٹیٹس سے نہ پہچانے. اب دیکھیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ غلام تھے، اور غلاموں کی کیا حیثیت تھی اس معاشرے میں، لیکن جس وقت وہ ایمان لے آئے تو ان کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، بندوں کی نگاہ میں، اور آج ہماری نگاہ میں کیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو وہ بہت سخت نصیحتیں کر جایا کرتے تھے. حذیفہ بن یمان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ گورنر بنائے گئے تھے مدائن کے. تو لوگوں کو ان سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بلال کے پاس جا کے کہا کہ ان کو سمجھائیں. تو انہوں نے بات کی تو وہ ان کا اپنا طریقہ تھا، ان کا اپنا کوئی جسٹیفیکیشن تھا. تو بہرحال انہوں نے بہت ڈانٹ کے کہا کہ تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ گورنر سے بات کر رہے ہو، آزاد کردہ غلام، باز آتے ہو کہ نہیں، ورنہ میں عمر سے شکایت کروں گا تمہاری. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا. ایک عام بندے کو، ایک غلام کو اتنی جرأت کہ وہ ایک گورنر کے ساتھ اس زبان میں بات کر سکے، یہ قوت، یہ مقام، یہ درجہ کس نے دیا تھا؟ رنگ نے نہیں، شکل نے نہیں، قبیلے نے نہیں، اس زبان نے نہیں، ایمان نے. لیکن ان کا ایمان بھی تو آپ دیکھیں نا، پہاڑوں سے بھی بڑا تھا. آج ہم میں سے کوئی اس جیسا ایمان رکھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے. کہیں بھی زندگی میں مقام حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان کو مضبوط بنائے، تو پھر وہ مٹی بھی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی. بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ بھی ان کے آگے معمولی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایران اور فارس اور یہ جتنے بھی علاقے تھے، روم اور یہ سب بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے آگے کیوں بیٹھ گئیں؟ فرق ایمان اور کفر کا تھا. باقی تو کسی چیز کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا. ان کی آرمیز، ان کا اسلحہ، ان کے وسائل، ان کے ریسورسز، وہ کہاں. مسلمانوں کے پاس ہر چیز معمولی درجے کی. لیکن اصل وزن کس چیز کا تھا جو یہاں زیادہ تھا اور وہاں کم تھا؟
وہ ایمان کا تو سچا ایمان خالص صرف اللہ کے لیے ہو، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایمان ہو اور پھر اللہ کی مدد نہ آئے. اللہ کی مدد ضرور آتی، جہاں نہ آئے وہاں سمجھے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل گیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کنکر کریں، وہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں. ورنہ ایمان کا روب اور طاقت اور قوت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ دور سے ڈرتے ہیں. اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ہم نے اصل میں ایمان کے وزن اور ایمان کی قیمت کو پہچانا نہیں. وہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین جو ہے ایک کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ سکتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی پاور ہے، توحید کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے. لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ کیسا پڑھ رکھا ہے، بے روح سا. تو بہرحال زمین اگر سونے چاندی کی ہو تو زمین سے وہ فائدے نہ اٹھائے جا سکیں جو اب اٹھائے جا سکتے ہیں. وَتَعَطَّلَتِ الْمَنَافِعُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا، اور معطل ہو جائیں وہ سارے فائدے جو مقصود ہیں، مطلوب ہیں اس سے. یعنی کیا کچھ ہم فائدے اٹھا رہے ہیں نا زمین سے. زمین ماں کی طرح ہے، سب کچھ زمین سے نکلتا ہے، واپس اسی کے اندر پلٹتا ہے. وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، انسان ہو، حیوان ہو، پودے ہوں، درخت ہوں، معدنیات ہوں، پانی ہو، ہر چیز وہیں سے آ رہی ہے. پاؤں کے نیچے اللہ نے سارے خزانے رکھ دیے ہیں. تو اگر صرف اس کی حالت بدل دی جائے تو سارے فائدے ہی ختم ہو جائیں. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّ جَوَاهِرَ التُّرَابِ وَمَنَافِعَهُ أَشْرَفُ مِنْ هَذِهِ الْجَوَاهِرِ وَأَنْفَعُ وَأَبْرَكُ. اور یہاں سے ہم جانتے ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مٹی کے جو جواہر ہیں یا مٹی کی جو قیمت ہے اور اس کے فائدے اشرف من هذه الجواہر، ان جواہرات سے یا ان قیمتی چیزوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں. وَأَنْفَعُ، اور زیادہ نفع مند، وَأَبْرَكُ، اور زیادہ بابرکت. وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ أَعَزُّ وَأَغْلَى، اگرچہ یہ بہت معزز یا بہت زبردست اور بہت قیمتی ہیں، یعنی ان کا بڑا مقام ہے سونے چاندی کا. فَغَلَاؤُهَا وَعِزَّتُهَا لِقِلَّتِهَا، تو ان کا قیمتی ہونا اور ان کا عزیز ہونا، معزز ہونا، ان کی قلت کی وجہ سے کہ یہ کم ہے. وَإِلَّا، ورنہ فَالتُّرَابُ أَنْفَعُ مِنْهَا وَأَبْرَكُ وَأَنْفُسُ، ورنہ تو مٹی زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ بابرکت ہے اور زیادہ نفیس ہے، زیادہ بہترین ہے. تو ہر ریئر چیز جو ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ریئر چیز جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہو. اب دیکھیے کہ ایک انسان کو جب بھوک لگی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں تو وہ سونا چاندی خریدے گا یا پھر وہ کھانا خریدے گا؟ کھانا خریدے گا، کم تر درجے کی چیز خریدے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ فائدہ مند چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ بھی فائدہ مند ہیں لوگوں کے لیے، اس زمین کے لیے، انسانوں کے لیے، تو آپ کی ویلیو زیادہ ہے، آپ کی قدر و قیمت آپ کی خدمت میں ہے، آپ کے نفع مند ہونے میں ہے. آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچائیں گے تو خود بخود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دیں گے، آپ کی عزت ڈال دیں گے. عزت مطالبے کرنے سے نہیں ملتی، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت پروٹیسٹ کرنے سے نہیں ملتی کہ میری عزت کرو، میری عزت کرو. ایسے نہیں ہوتا. عزت جھکنے سے ملتی ہے، عزت کچھ کر کے دینے سے ملتی ہے. کہ آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ واقعی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کے فائدے کے ہوں، تبھی وہ آپ کو یاد کریں گے، تبھی وہ آپ کو مس کریں گے. ورنہ تو شکر کریں گے جان چھوٹی، تم روٹھے ہم چھوٹے، گئے تم بلا سر سے اتری. ہاں، مستریح و مستراح. جی بالکل. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے کام کے ہیں. ہم دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، سب کے لیے. کبھی کبھی بیٹھ کے سوچا کرے، یا اللہ میں آگ میں نہیں جانا چاہتی، اللہ مجھے جہنم میں نہیں جانا، اور اللہ سے رو رو کے مانگا کرے کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا. اور پھر جب اپنا خیال آئے نا تو لوگوں کے بارے میں بھی سوچا کرے، اللہ ان کو بھی نہیں جانا، اب میں ان کے لیے کیا کروں، اپنے لیے کیا کروں، ان کے لیے کیا کروں.
صرف آپ کی جو تڑپ ہے نا، آپ کا جو لوگوں کے لیے اخلاص ہے، سنسیئرٹی ہے، تڑپ ہے، وہ ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیونکہ اخلاص کی یہ وہ قسم ہے جو دنیا میں بہت ریئر. عام طور پر لوگ اس طرح نہیں سوچتے. زیادہ مائیں بھی بچوں کی کیا فکر کرتی ہیں کہ ان کو بھوک نہ لگے اور پریشان نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو. ساری دنیا کی فکریں ہیں. ہم دنیا سے جائیں تو وہ کسی کے در کے بھکاری نہ ہو، کسی کے در پہ نہ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہوں، وہ بھوکے نہ ہوں. لیکن یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، تو لوگوں کے فائدے کے بن جائیں. اور جب آپ لوگوں کے فائدے کے بنیں گے کسی بھی درجے میں، تو پھر ابرک، انفس، انفع، اغلا، اعز، یہ سب بن جائیں گے. ومن رحمتہ سبحانہ ان خلق الارض کثیفۃ غبراء، اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس نے پیدا کیا زمین کو تھک. کثیف ہوتا ہے تھک، یعنی آپس میں جڑی ہوئی ہے نا، یعنی پتلی 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 سی نہیں ہے، رقیق نہیں ہے، یعنی سی تھرو نہیں ہے، یعنی آپس میں انٹیکٹ. غبراء غبار والی، مٹی والی. فصلحت ان تکون مستقرا للنبات والحیوان والانام، تو مناسب ہے، صلحت درست ہے، ان تکون کہ ہو وہ، مستقرا، مستقر ہوتا ہے ٹھکانہ، قرار کی جگہ، للنبات نباتات کے لیے، والحیوان اور حیوانات کے لیے، والانام اور سورۃ الرحمن سب نے پڑھی ہوئی نا، والارض وضعها للانام، سارے جانداروں کے لیے. لم یجعلها سبحانہ شفافۃ، شفاف، لا يستقر علیہ النور، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو رقیق نہیں بنایا، یعنی پتلا نہیں بنایا، سی تھرو نہیں بنایا. لا يستقر علیہ النور، کہ جس پر نور ٹھہر نہ سکے، یعنی سب اس کے اندر سے چلا نہیں جاتا. فلا تقبل السخونہ، پھر نہ وہ قبول کرے گرمی کو. فتکون باردۃ، ہو جائے ٹھنڈی. لا یعیش علیہا، نہ کوئی زندہ رہ سکے اس پر. ولا فیہا حیوان ولا نبات، نہ اس میں کوئی حیوان ہو اور نہ کوئی نباتات. اگر زمین اس قسم کی ہوتی کہ اس کے نیچے سے نظر آ رہا ہوتا اور جالی دار ہوتی تو پھر کیا ہوتا. پچھلے دنوں میں جب قطر میں تھی تو وہاں ایک اسلامک آرٹ میوزیم ہے، تو مجھے ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ہسٹری کو اگر جاننا ہے تو اس کے میوزیم میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے سارا پتہ کر لو کہ یہاں کے لوگوں کے ٹرینڈز کیا ہیں. خیر ان کے لوکل چیزیں تو کم ہی تھی، لیکن الحمدللہ مختلف طرح کے جو اسلامک آرٹ کے نمونے تھے اور مختلف چیزیں. اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہر چیز کا عربی اور انگلش میں ساتھ ساتھ وہ لکھا ہوا تھا، تو اس سے انسان کی ایک دہرائی ہو جاتی ہے نا، بہت سی ووکیبلری کی دہرائی ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، انگلش میں شک پڑے تو عربی میں، عربی میں پڑھے تو انگلش میں، بائے لنگول سب چیزیں دیکھیں. تو وہاں پر جو گیلری تھی، ایک طرف گیلری، دوسری طرف بیچ میں شیشے کی پیمنٹ تھی، یعنی جو اوپر سے برج تھے اتنے چوڑے ہوں گے اور اس کا فلور شیشے کا تھا. تو آپ یقین کریں کہ پاؤں رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ وہ اتنا سی تھرو نہیں بھی تھا، لیکن چین سے نہیں چلی میں اس پر، چلتے ہوئے مجھے وہ کچھ ہو رہا تھا. اس سے پہلے ایک دفعہ میں جب ناروے میں گئی تھی تو وہاں کے ایئرپورٹ کا جو فلور تھا وہ بھی اسی قسم کا تھا، وہ تو شاید تھا بھی سی تھرو تھا. تو مجھے ملکہ سبا بہت یاد آئی کہ وہ انہوں نے جب پاؤں رکھا تو کہا کہ یہ تو سینٹ ٹورس میں بھی ہے. بس افسوس ہی کہ آج تک میں سینٹ ٹورس گئی نہیں. بہرحال میں یہ سوچتی تھی کہ اگر زمین اسی طرح کی ہوتی، کیسی کیفیت ہوتی، اسے شفاف ہوتی، تو پھر کیا ہوتا. کوئی نہ وہ کچھ جذب کرتی اور نہ ہی اس کے اوپر نہ گرمی ہوتی، بلکہ وہ ٹھنڈی برف کے تودے کی طرح. نہ حیوان رہ سکتا نہ انسان رہ سکتا، کیونکہ اس نے کچھ روکا ہی نہیں، ہر چیز ہی چلی گئی پار. ولم یجعلها ثقیلۃ براقۃ، اور نہیں بنایا اس کو ثقیلۃ اور ملمع کی ہوئی اور چمکدار. دونوں کا ایک ہی معنی تقریباً. ملمع سازی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کبھی پیتل کے برتن دیکھے جن پہ قلی ہوتی ہے، وہ ملمع کیا ہوا ہوتا ہے نا اوپر، اس کو چمکدار بنایا ہوتا ہے. تو براق برق سے ہے، یعنی بجلی، یعنی چمکنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو چمکدار نہیں بنایا، اس کی سطح چمکدار نہیں. لئلا يحترق ما علیہا بسبب انعکاس اشعۃ الشمس، تاکہ نہ جل جائے جو بھی اس پر ہے سورج کی شعاؤں کے انعکاس کی وجہ سے. انعکاس ہوتا ہے یعنی ریفلیکشن، یعنی جو کبھی آپ نے بچپن میں شیشے سے کھیلا ہوگا، وہ جو مرر سے نا،
اور پرزم سے بالکل ادھر ادھر ڈالتے ہیں روشنی سورج کی. تو اس طرح بھی نہیں بنایا. اب آپ سوچئے کہ اگر زمین شیشے کی مرر جیسے ہوتا ہے دیکھنے والے شیشے کی طرح زمین ہوتی اور سورج اس کے اوپر چمکتا تو پھر ہم آنکھیں ہی نہ کھول سکتے, چل ہی نہ سکتے, اور ہر چیز جل جاتی کیونکہ اس میں آپ نے وہ تجربہ کیا اگر پیپر رکھ کے جل جاتا نا اس میں شعاعوں سے. کما یشاہد من احتراق القطن عند انعکاس شعاع الجسم الثقیل الشفاف علیہ, جس طرح مشاہدہ کیا جاتا ہے روئی کے جلنے کا کسی بھی ثقیل جسم کی شعاعوں کے انعکاس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, الشفاف شفاف. ومن الآیات فی الارض ما اوقعه اللہ بالامم التي كذبت رسله وخالفت امره فابقى آثارهم دالة عليهم كما قال سبحانه اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. ومن الآیات اور نشانیوں میں سے ہے فی الارض زمین میں ما اوقعه اللہ جو ڈالا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالامم امتوں پر التی کذبت رسلہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا وخالفت امرہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی نافرمانی کی. فابقى آثارہم تو باقی چھوڑ دیے ان کے آثار دالۃ علیہم جو انہی پر دلالت کرتے ہیں یعنی کس طرح ان کا انجام ہوا ان کے انجام پر دلالت کرتے ہیں ان کی سزاؤں کو سامنے لاتے ہیں. کما قال سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اولم یہد لہم کیا نہیں ہدایت دی ان کو یعنی اس چیز نے کم اہلکنا من قبلہم من القرون کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں یمشون فی مساکنہم یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں یعنی ان کے آثار ان کے باقی ماندہ جو ٹوٹی پوٹی جگہ ہیں ان میں سے گزرتے ہیں یا ان کے پاس سے گزرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. افلا یسمعون کیا پھر نہیں وہ سنتے کہ ان قوموں کے ساتھ افلا یسمعون یعنی زمین پر جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں ان آثار کو بھی دیکھو. خلق الارض کی بات ہو رہی ہے نا تو اس کانٹیکس میں. وقال سبحانہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وعاد وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم اور عاد اور سمود اور تحقیق واضح ہو گیا تمہارے لیے ان کے مساکن سے. کیا واضح ہو گیا کہ ان پہ کیا گزری ہے ان کا انجام کیا ہوا. ابن لوگ تھے مستبصرین بڑی بصیرت یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے کایاں لوگ تھے. کایاں کہتے ہیں بڑے ہوشیار لوگ تھے لیکن یہ ہوشیاری کس کام آئی اگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا اور اس کو ادا نہیں کیا اور اپنے انجام کی فکر ہی نہیں کی اور رسولوں کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ پھر کس قسم کی عقل مندی ہے. عقل مند تو وہ ہے نا کہ جس کو سچائی نظر آ جائے اور اس کو قبول کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے. آیت میں بات آ رہی ہے کہ شیطان نے ان کو اس طرح کر دیا جو بھی جہاں سے بات آج شروع ہوئی ہے کہ ہمیں ہر لمحے دعا کی ضرورت پڑتی ہے کہ اہدنا الصراط کی جو ہماری عقل ہے بصیرت ہے صلاحیت ہے علم ہے اسے ہم وقت پر استعمال کر سکیں اور اس چیز سے بچ بھی سکیں شیطان کے حملے سے کیونکہ یہی ہماری ہوشیاری تو پھر ہمیں لے ڈوبتی ہے جب شیطان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ہلاکت تو ایسے آسانی سے تو نہیں ہوتی. جب بھی ہم بات کریں کہ ایک منٹ میں سلپ ہوتی ہے بات اچانک سے گناہ ہوتا ہے. ابو جہل کو پہلے جو ہے وہ اسلام ابو الحکم کہا جاتا ابو حکم کہا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان نہیں لایا تو ابو جہل اس کا نام. بالکل. فکم من آیا تو کتنی ہی نشانیاں ہیں. وکم من عبرہ کتنی ہی عبرتیں ہیں. وکم من تبصرہ اور کتنی ہی دیکھنے کی چیز ہیں. وکم من ذکرہ فی ھذی الارض ما علیہا اور کتنی ہی یادیں ہیں نصیحت کی چیزیں ہیں اس زمین پر جو بھی ہے. یاد دہانی ذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو نصیحت کو. وَأَيَّ دَلَالَةٍ أَعْظَمُ مِن رَجُلٍ يَخْرُجُ وَحْدَهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا عُدَّ وَلَا عَدَدَ اور اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایسا شخص جو نکلے اکیلا ہی نہ اس کے پاس مال ہو اور نہ تیاری ہو اور نہ کوئی نفری ہو. فَيَدْعُ الْأُمَّةَ الْعَزِيمَةَ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ پھر وہ بلاتا ہے الامت العظیمہ کو اللہ کی توحید اور ایمان اور اس کی اطاعت کی طرف. وَيُحَذِّرُهُمْ بَأْسَهُ وَنِقْمَتَهُ اور یا ان کو محتاط کرتا ہے بچنے کے لیے کہتا ہے اس کے عذاب اور اس کی سزا سے. فَيُكَذِّبُونَهُ وَيُعَادُونَهُ
پھر وہ اسے جھٹلاتے ہیں اور اس سے عداوت رکھتے ہیں. فَيُذَكِّرُهُمْ أَنْوَاعَ الْعُقُوبَاتِ الْخَارِجَةِ عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ، وہ ان کو ڈراتا ہے طرح طرح کی سزاؤں سے جو انسانی قدرت سے باہر ہیں، یعنی وہ ناقابل برداشت ہیں. وَالَّتِي أَوْقَعَهَا اللَّهُ بِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَ رُسُلَهُ، اور وہ جن پر اللہ نے مسلط کر دیا، ڈال دیا ان پر جنہوں نے کفر کیا اور اپنے رسولوں کو جھٹلایا. فَيُغْرِقُ الْمُكَذِّبِينَ كُلَّهُمْ تَارَةً كَمَا فَعَلَ سُبْحَانَهُ بِقَوْمِ نُوحٍ وَفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، تو وہ غرق کر دیتا ہے مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو، کلہم سب کے سب کو، تارتن کبھی، کما فعل جیسا کہ اس نے کیا، سبحانہ و تعالی نے، بقوم نوح قوم نوح کے ساتھ، وفرعون وقومہ اور فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ، وَيَخْسِفُ بِغَيْرِهِمْ الْأَرْضَ تَارَةً كَمَا فَعَلَ بِقَارُونَ وَغَيْرِهِ، اور دھنسا دیتا ہے ان کے علاوہ کچھ کو زمین میں کبھی، جیسے اس نے قارون کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ کیا. وَيُهْلِكُ آخَرِينَ بِالرِّيحِ كَمَا فَعَلَ بِقَوْمِ عَادٍ، اور کچھ اور کو یا کچھ دوسروں کو ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے قوم عاد کے ساتھ کیا. وَيُهْلِكُ آخَرِينَ بِالصَّيْحَةِ كَمَا فَعَلَ بِقَوْمِ ثَمُودَ، اور ہلاک کر دیتا ہے کچھ اوروں کو چیخ چنگاڑ کے ساتھ جیسا کہ اس نے قوم سمود کے ساتھ کیا. وَيُهْلِكُ آخَرِينَ بِالْمَسْخِ، اور کچھ اوروں کو مسخ کے ساتھ ہلاک کر دیتا ہے. مسخ ہوتا ہے شکل بگاڑ دینا. وآخرین بالصواعق، اور کچھ اور کو بجلیوں کے ساتھ. وآخرین بالحجارہ، اور کچھ اوروں کو پتھروں کے ساتھ. وآخرین بانواع العقوبات، اور کچھ اوروں کو طرح طرح کی سزاؤں کے ساتھ. وینجو داعیہم ومن معہ من المؤمنین، اور نجات پا جاتا ہے ان کو پکارنے والا اور جو بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں مومنوں سے. والہالکون اضعاف اضعافہم عددا وقوۃ ومنعۃ واموالا، اور ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں اضعاف اضعافہم، ان سے کئی گنا زیادہ، کثرت سے، عدد کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے اور زور کے اعتبار سے. منع ہوتا ہے نا زور، واموالا، اور مال کے اعتبار سے. یہ منعۃ کا لفظ کل ہم نے پڑھا بخاری میں، کون بتائے گا کس کانٹیکس میں تھی وہ حدیث؟ آپ کا امتحان لیتی ہوں اگر آپ غور سے سنتے ہیں لفظوں کو. اب تو میں نے اسپیڈ بھی کم کر دیا، آہستہ آہستہ لفظ پڑھتی ہوں بخاری کے. کس کی مثال کس سے دی تھی کہ وہ بھی ذو منعۃ ہے؟ کس کی طرح؟ شاباش، ویری گڈ. اب میں مان گئی کہ تم حفظ کی اسٹوڈنٹ. جی، ابو زمعہ سے تشبیہ دی تھی نا قوم سمود کے جس شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، تو وہاں یہ لفظ آیا تھا منع، زور والا تھا وہ. عربی کے لفظ ہے نا، اگر ان پہ تھوڑا عرصہ بھی غور کر لیا جائے نا تو آپ یقین کریں کوئی کتاب بھی آپ اٹھا کے پڑھ سکتے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. صرف ہر لفظ کو حق دینے کی ضرورت ہوتی، اس کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی، اس پہ غور کرنے. جب ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سنتے ہیں نا، اس سے ہمارا مطلب نہیں، ہمیں تو ذرا غور کرنا ہے کہ حدیث میں معنی کیا بتایا گیا ہے، کون سا ٹیسٹ ہونا ہے کہ اتنی فکر کریں کہ یہ کیا لکھا ہو یہ کیا لکھا ہو. نہیں، ایک ایک لفظ پہ انگلی رکھ کے یا پینسل رکھ کے اس کو نظروں سے بھی گزارا کرے اور اس کے ادائیگی پہ بھی غور کیا کرے اور اس کے معنی پہ بھی غور کیا کرے. وہی کہیں اور استعمال ہوگا ایک دم آپ کو کلک کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ قابلیت تو بڑھانی ہی چاہیے نا. علم تو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، چاہے اسے وقتی طور پر نہ بھی دے. کیا سارا مال جو آپ کے پاس ہے وہ ہر وقت آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ اس وقت جو آپ کے بیگ میں پیسے ہیں یا کہیں الماری میں یا کہیں رکھے ہوئے ہیں دراز میں، نہیں دے رہا نا. لیکن کیوں رکھے ہوئے آپ نے؟ پھر ضرورت کے وقت کام آئیں گے نا، کس سے مانگنے نہیں پڑیں گے. ان فیوچر ہر وقت یہ فیوچر ہی کی فیوچر کی بات نہیں ہم سوچتے نا، فیوچر کا بھی ایک فیوچر ہے. تو علم بھی اسی طرح ہوتا ہے، اسے جمع کرتا رہتا ہے انسان، کرتا رہتا ہے اور سنبھال کے رکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کسی وقت کام آ جاتا ہے اور بڑا ہی فائدہ دیتا ہے. پھر انسان کے اوپر وہ عقدے کھلتے ہیں کہ جو کوئی کتاب کوئی انسان اس کو نہیں وہ سکھا سکتا. پھر وہ اپنے اندر سے وہ جب دل کی آنکھیں کھل کے وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور انسان ان کو سمجھنے لگتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے ان کے اکثر مومن، ان کی اکثریت مومن نہ تھی. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے،
رحم فرمانے والا ہے. الرحیم وَكُلٌّ أَخَذَهُ اللَّهُ بِذَنبِهِ عُقُوبَةً عَلَى جُرْمِهِ وَكُلٌّ بولیے وَكُلٌّ ہر ایک کو أَخَذَهُ اللَّهُ پکڑ لیا اس کو اللہ نے بِذَنبِهِ اس کے گناہ کی وجہ سے عقوبةً بطور سزا کے عَلَى جُرْمِهِ اس کے جرم پر فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پس ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو چنگھاڑ نے پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا کچھ کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن تھے وہ اپنی جانوں ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں. کیا ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر انہوں نے غلطی کی ادھر ہی انہیں پکڑ لیا، یا انہیں کو موقع دیا تھا یا مہلت دی تھی، یا کچھ دن جیے تھے زمین پر، انہوں نے کچھ زمین سے فائدے اٹھائے تھے نا. اور جب وہ فائدے اٹھا رہے تھے کیا اس وقت ان کے ذہن یا وہم و گمان میں یہ تھا کہ ایک دن وہ انہی غلطیوں کی انہی کاموں کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو وہ غلط استعمال کر رہے تھے ان کی پکڑ ہو جائے گی؟ انسان جب صحت میں ہوتا ہے، قوت میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، انسان مستی میں آ جاتا ہے اور پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جائز کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے، حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، اور سمجھتا بس ہر روز اسی طرح ایک نیا دن مجھے مل جائے گا اور یہ سب چیزیں پلٹ کے یہ نعمتیں میرے پاس آتی رہیں گی. اور نفس بھی دھوکہ دیتا ہے اور شیطان بھی بہکاتا ہے اور انسان غلط راستوں کے اوپر ایسے دوڑ پڑتا ہے جیسے کوئی تیز رفتار گاڑی ہو، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کسی وقت پکڑ آ جائے گی جیسے کہ ان قوموں پر آئی. ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، شاید کوئی جیولوجسٹ تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح پاکستان میں کچھ عرصے بعد پانی کی اتنی شدید کمی ہو جائے گی کہ جیسے بالکل پانی ختم ہو جائے گا. اور وہ کراچی کے کچھ علاقے دکھا رہے تھے جہاں پہ ابھی بھی پانی ختم ہو گیا اور لوگ لائنز میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مطلب بے شک صاف پانی نہ ہو، پینے کے لیے کچھ قطرے مل جائیں. تو وہ اتنی خوفناک ویڈیو تھی، پتہ نہیں اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، لیکن وہ پانی جس طرح ضائع کرتے ہیں ہم لوگ اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہاں پانی نکلتا ہے تو ہم سب اس بلڈنگ کے اندر ہیں نا. اللہ نہ کرے اگر یہ پانی نہ رہے کیا آپ یہاں رہ سکتے ہیں؟ چاہے جتنی مرضی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی، ہر روز شکر ادا کیا کریں اور احتیاط سے استعمال کیا کریں اور خاص طور پہ ضائع نہ کیا کریں. اچھا سبحان اللہ، انٹرنیشنل ارتھ ڈے اور ہم خلق الارض پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ کون منا رہا ہے پھر ارتھ ڈے ہے؟ سازا کل جو پڑھا تھا قوم عاد کا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا اور کتنی تیز ہوا چلی کہ ان کی لاشوں کو ایون اٹھا کے اور انہیں دے پٹخانا سمندر میں ڈال دیا. تو کل جب آندھی چل رہی تھی رات کو کوئی مغرب عشاء کے درمیان کچھ، اور وہ پہلی دفعہ زندگی میں کہ مجھے واقعی ڈر لگ رہا تھا. مجھے بار بار خیال آتا کہ یہ ہوا جو اتنی نازک سی ہوا ہے، یہ کچھ عرصے بعد تو میت اگر پڑی بھی ہو، اگر 7-8 دن گزر جائیں اتنی بھاری ہو جاتی ہے. اتنی بھاری چیز کو یہ ہوا اٹھا کے پھینک دے، اتنی سرکش ہوا. اور کل تھا بھی پورا چاند، تو کافی ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے اور استغفار بہت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، ان کو اپنا حق نہ سمجھے، امانت سمجھے کہ اللہ نے دیا ہے اور اس کو صحیح استعمال کرنا ہے اور اس پر شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہ کریں، مس یوز نہ کریں. واللہ جل جلالہ یری اہل کل قرن من الآیات ما یبین لهم انہ الالہ الحق وان رسلہ صادقون وان دینہ حق. اور اللہ جل جلالہ دکھاتا ہے، یری دکھاتا ہے، اہل کل قرن ہر صدی کے لوگوں کو، من الآیات نشانیوں میں سے، ما یبین لہم جو ان کے لیے بیان کرتی ہیں یا واضح کرتی ہیں، انہو کہ بے شک وہی الالہ الحق حقیقی الہ ہے، وان رسلہ صادقون اور یہ کہ اس کے رسول سچے ہیں، وان دینہ حق اور یہ کہ اس کا دین حق سچ ہے.
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا نہیں کافی تیرے رب کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز. پچھلے دنوں جاپان میں جو زلزلہ آیا اور اس کے بعد جو جھاگ فوم نکل آئی ہے زمین سے، ابھی تک کوئی وجہ نہیں اس کی پتہ چل رہی کہ کیا ہے، اور لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے. کسی وقت کسی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہمیں یقین آئے کہ وہ ہے اور پھر ہم اس کی طرف راغب ہوں. وخلق السماوات والارض آیۃ کبریٰ. آسمان و زمین کی پیدائش ایک بہت بڑی نشانی ہے. تشہد بان الذی خلقها وانشأها هو اللہ وحدہ. جس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو نشو نما دی وہ اللہ ہی ہے، اکیلا وہی. وتنطوی آیۃ السماوات والارض علی آیۃ اخری فی ثنایاها. اور پائل اپ ہوتی ہیں آسمان و زمین کی نشانیاں آیت پر آیت اس کے فولڈز میں. ثنایا فولڈز کو کہتے ہیں، یعنی ان کے داخل. ثنایا ہوتا ہے داخل، اس کے اندر اندر. یعنی آسمان و زمین بھی نشانی ہے اور ان کے اوپر نشانیوں کی لیئرز ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک نشانی، بے شمار نشانیاں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور جو بھی اس نے پھیلا دیے جانداروں میں سے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. اور وہ ان سب کو جمع میں ان میں نشانی پر نشانی ہے، ایک کے اوپر ایک. والحیاۃ فی ہذہ الارض وحدہا فضلا عما فی السماوات من احیاء ومخلوقات لا ندرکها آیۃ اخری وہی سر لم ينفذ الى طبیعته احد وعلمه الى اللہ وحدہ دون سواہ. والحیاۃ فی ہذہ الارض. اور اس زمین میں جو زندگی ہے، وحدہ صرف وہی، اکیلے وہی. فضلا اس کو تو چھوڑیے، اما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، من احیاء زندوں میں سے، و مخلوقات اور مخلوقات، لا ندرکها نہیں ہم ان کو پا سکتے، آیتن اخرى ایک اور نشانی ہے. وہی سر اور وہ ایک ایسا راز ہے، لم ينفذ الى طبیعته احد جس کی طبیعت تک کوئی نفوذ حاصل نہیں کر سکا، اس کے اندر کوئی رسوخ نہیں پا سکا. یعنی صرف زمین کی زندگی ہی کو دیکھ لیں، یا زمین پر جو لائف ہے، دوسرے پلانٹس میں تو ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. وہ ذات خود ایک نشانی ہے، اور ایک ایسا راز ہے کہ جس کو ابھی تک کوئی پا نہیں سکا کہ زمین پر کیوں زندگی. اور موٹی موٹی بات تو بتاتے ہیں پانی نہیں ہے وہاں، پانی کیوں نہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہاں کیوں ہے پانی، اور یہاں بادل بن گئے تو وہاں بادل کیوں نہیں جاتے. اس کی حقیقت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. بالکل. وعلمہ الی اللہ وحدہ. اس کا علم تو بس صرف اللہ ہی کو پتا ہے، اکیلے اسی کو، دون سوا، اس کے سوا کسی کو نہیں پتا. فسبحان الخلاق العلیم. پس پاک ہے وہ زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا. الذی خلق هذه الاحیاء المبثوثة فی کل مکان. جس نے ان پھیلے ہوئے جانداروں کو پیدا کیا ہر جگہ. فوق سطح الارض وفی ثنایاها وفی اعماق البحار وفی جوف السماء. جس نے پیدا کیے یہ سارے جاندار کہاں کہاں؟ فوق سطح الارض زمین کی سطح کے اوپر، سرفیس کے اوپر. وفی ثنایاها اور اس کے فولڈز میں، اس کی لیئرز میں. وفی اعماق البحار اور سمندروں کی گہرائیوں میں، وہاں بھی جانور ہیں. سبحان اللہ. وفی جوف السماء اور آسمان کی فضا میں، ہر جگہ اللہ کی مخلوق موجود ہے. وهذه آیۃ اخری من آیات اللہ فی الارض. اور یہ زمین میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے. اسراب من الطیر لا يعلم عددها الا اللہ الذی خلقها وقسم رزقها وسیرها فی ملکہ الواسع العظیم. اسراب گروہ، فریق کے معنوں میں، سرب کی جمع گروہ. من الطیر پرندوں کے جھنڈ. لا يعلم عددها جن کی تعداد کو کوئی جانتا ہی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. الذی خلقها جس نے ان کو پیدا کیا.
وقسم رزقها اور ان کا رزق تقسیم کیا، وسیرها اور ان کی چال ان کی دوڑ، فی ملکہ الواسع العظیم اپنی وسیع عظیم مملکت کے اندر، واسراب من النحل واخواتها لا يحصيها ولا يعلمها الا الله وحده، اور شہد کی مکھیوں کے گروہ اور ان کی بہنیں ان جیسی قسمیں، لا يحصيها نہیں شمار کر سکتا ان کو، ولا يعلم اور نہیں کوئی جانتا ان کو، الا اللہ وحدہ مگر ایک اللہ اکیلا، واسراب من الحشرات والهوام والذر اور حشرات یعنی انسیکٹس کے گروہ یہ قسمیں، والهوام ہوام ہوتا وہ انسیکٹ جو پلانٹس کو نقصان دیتا ہے، والذر اور چیونٹیاں۔ کتنی چیونٹیاں ہیں، کتنی شہد کی مکھیاں ہیں، پاسبل بھی نہیں۔ زمین کے اوپر تو ہیں بھی کم چیونٹیاں، تو اندر ہیں بہت، وہاں خلا من ثنایا اس کے فولڈز میں ہے، ان کو کون گنے گا، کون ان کے چھتے میں ہاتھ ڈالے گا؟ لا يعلم موطنها الا اللہ الذي لا يخفى عليه شيء، ان کے وطن کو، ان کے رہنے کی جگہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ چیونٹیاں آ تو جاتی ہیں، کیا آپ کو سورس پتا ہوتا ہے کہاں سے آ رہی ہیں؟ کبھی کبھی آپ ٹریک کرتے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن وہ وہاں سے کہاں سے آ رہی ہیں، اس کے نیچے کہاں تک ہے کوئی نہیں جانتا، کتنی گہرائی تک جاتی ہیں وہ۔ وہاں جانا ہے اور روز وہیں جانا ہے، سبحان اللہ۔ ان جانوروں کی کتنی محدود عقل ہے، لیکن اپنے کام کے لیے انتہائی سمجھدار ہیں، انتہائی سمجھدار۔ واسراب من الانعام والوحش اور گروہ مویشیوں کے اور وحشی جانوروں کے، شیر، چیتے وغیرہ، صائمۃ وشاردۃ چرنے والے، اونٹ کے چرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے چرنے والے، وشاردۃ اور تائہۃ ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے، آوارہ گردی کرنے والے، فی کل مکان۔ آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں، کتے نظر آتے ہیں، کبھی بلیاں نظر آتی ہیں، کبھی کوئی اور جانور نظر آتا ہے، کبھی سمجھ آئی کہ یہ کدھر سے آئے اور کدھر جا رہے ہیں؟ میری ایک بلی ہے، تو جب وہ نظر نہیں آتی نا تو میں سوچتی ہوں کہاں گئی، کدھر گئی ہوگی، وہاں کیا کر رہی ہوگی، اور پھر اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے؟ راستہ کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ بلی کو دور بھی چھوڑا ہے نا، وہ پھر پہنچ جاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں کتنی دور دور اڑانے اڑتی ہیں، اور سارے درختوں کی شکل تو ایک جیسی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی کوئی کہے نا ذرا پہچانو کہ اس درخت سے یہ اڑی تھی، شاید نہ بتا سکے کہ کون سی مکھی کہاں سے اڑ کے کہاں واپس آئی، ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا گھر کہاں ہے۔ یعنی کس نے ان کو یہ عقل دی؟ یعنی جب سے یہ بلی میرے آس پاس ہے نا، تو آپ یقین کریں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ جب میرے دل پہ رقت نہ طاری ہوتی ہو، اس کی وجہ سے، بلی کی، صرف بلی کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کی کتنی اطاعت گزار ہے اور ہم کتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں۔ نہ اس کے پاس رزق کا کوئی سورس ہے، کہاں سے کھائے گی، کیا پیے گی، کہاں رات گزارے گی، کیا کرے گی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بلیاں بڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ جب ان کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں کس قدر اطاعت گزار ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ ایسا وقت کچھ گزرتے، اتنے نخرے ہوتے ہیں اس کے، ہائے ہائے کرتے وہ وقت گزارتی ہے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی کیئر کرنے والا بھی نہیں۔ جب عورت ایسی کیفیت میں ہوتی تو اس کا دل چاہتا ہے اس کا شوہر اس کو پوچھے، بار بار پوچھے تم نے کھایا کہ نہیں، تم ڈاکٹر کے پاس کب جاؤ گی، کتنی کیئر ہوتی ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی ان کا ہمدرد نہیں، غم گسار نہیں، اکیلی ہی ساری تکلیف جھیلتی ہیں، اور اکیلی پھر ان بچوں کو پالتی ہیں۔ اور کس کی اطاعت میں؟ اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا نا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور وہ چپ کر کے کر رہی ہیں، چپ کر، کوئی شور نہیں مچایا انہوں نے۔ ایک عورتیں کی شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی، لامت نہیں، اسی پہ ناراض رہتی کہ ہمیں عورت ہی کیوں بنا دیا، یہ سارے جھنجٹ ہمارے لیے کیوں، یہ سارے جنجال ہمارے لیے کیوں۔ اور صرف ایک اس فیمیل نہیں، ہر فیمیل کے اندر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، ان کو اپنی نسل بڑھانی ہے، ان کو وہ سارے دکھ اٹھانے ہیں جو ایک انسان بچے کی پیدائش میں اٹھاتا ہے۔ یہ 9 میں تھے نا، تو ہمارے بلیاں آنے لگی، ہمارے پاس ایک بلی تھی، تو اس کے بچے ہوئے 3، تو وہ تینوں بچے ہمارے گھر ہی، وہ بچوں نے ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا، تو وہ بڑے نازک سے پلے نا، وہ ہم نے ان کو دودھ اور ڈبل روٹی وغیرہ دیتے تھے۔ پھر وہ بڑی ہوئی، ان میں سے بلیاں جو تھیں
تو ان کے پھر بچے ہونے شروع ہو گئے. تو ایک دفعہ بچے ہوئے, پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ پریگنٹ ہو گئی. کتنا وقفے میں بچے پھر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جلدی سے پھر پریگنٹ ہو گئی. اور ہم لوگوں کو اتنا ترس آتا تھا نا, میں سوچتی تھی کہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جب ایک بچے کے بعد جلدی بچہ تو وہ بہت گھبراتی ہیں اور بہت شکایت کرتی ہیں, اور یہ چپ چاپ پھر سے وہی سارے پروسیجر کر رہی ہیں. تو بہت ترس آتا تھا ان پہ, اور یہی خیال آتا تھا ایک دفعہ میں 3 5 6 جی. اور پھر ایک تو ان میں سے بہت ہم ان کو نازک سمجھتے تھے, اس نے بچے اپنے جو تھے نا وہ ہمارے گیراج میں بہت اوپر کر کے ایک باکس تھا کارٹن, اس کے اندر اس نے جا کر بچے دیے. خود تو کھانے پینے کے لیے اترتی تھی, اور پھر وہ اوپر چڑھ کے چھلانگے لگا کے جا کے پھر ان کو دودھ پلاتی تھی. تو بہت ہی ان پہ رحم آتا تھا, اور یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت واقعی کس طرح کر رہے ہیں, کوئی ان کو وہ شکایت نہیں ہے, اور بہت رحم آتا ہے. بلی ہے نا وہ ایکچوئل میں پیٹ نہیں ہے, وہ ایک اسٹرے تھی. تو ہم لوگ کے بہن بھائی نے ان کو دودھ وغیرہ پلایا تو پھر ہم سے مانوس ہو گئی اس طرح کے نا. تو وہ ہمارے گھر لیٹر نہیں کرتی ہے. وہ ہم لوگ 7th فلور پہ رہتے ہیں, اور ہماری جو ایریا اس کے اندر اتنی زیادہ بلڈنگز ہیں جو ساری سیم لوکنگ ہیں, لیکن ان سے پتہ ہوتا ہے کون سی بلڈنگ میں جانا ہے اور کتنی سیڑھیاں چڑھنی ہے. تو 7th فلور آئے گا اور یہ گھر آئے گا, اور یہ لڑکی کے پاس جانا ہے. وہ میری بہن کے پاس نہیں جاتی, وہ میرے پاس جاتی ہے, اور اس کے پاس. لیکن جو بلی کی بہن ہے نا جس نے ہمارے گھر آ کے بچے دیے, وہ میرے بہن میرے کے پاس سب کے پاس جاتی ہے. لیکن جو اوریجنل کیٹ تھی وہ صرف میرے پاس آتی ہے. تو شی نوز ویئر ٹو گو, ویئر ٹو سلیپ, اینڈ شی نیور لیٹرز ان آور ہوم. کافی سال ہو گئے ہیں کہ وہ رہ گئی, لیکن ہمارے گھر کبھی گند نہیں کیا. اس کو پتہ ہے باہر جانا ہوتا ہے, دروازے کے ارد گرد میاں کرتی ہے, دروازہ کھول دیتے ہیں, پتہ نہیں کہاں جاتی ہے, بیسمنٹ میں جاتی ہے یا ویئر ایور, بٹ شی نوز. اور کبھی آپ ان کو لیٹر کرتے ہوئے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. پہلے زمین میں گڑھا کھودتے, پھر کرتے, پھر اس کے بعد اس کو ڈھانکتے, پھر سونگتے, پھر ڈھانکتے. انسان سے زیادہ تو یہ عقل مند ہے. ہمارے لوگ تو فلش کرنا بھول جاتے ہیں, باتھ روم میں گندگی اور غلاظت پھیلا کے آ جاتے ہیں, پانی پھینک کے آ جاتے ہیں. کیا چاہ رہے, بالکل. یعنی اگر بولے بغیر ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ ہماری نہیں کرے گا؟ کوئی ضروری ہوتا ہے کہ ہر وقت بڑھ چڑھ کے بولا جائے اور اپنے حقوق منوائے ہی جائیں؟ السلام علیکم. جو بلی ہوتی ہے وہ اسپیسیفائڈ بندے کے پاس طرح پہنچ جاتی ہے کہ جب آپ بلی کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں نا, تو بلی آپ کے پاس آتی ہے تو وہ کوئی کیمیکل ریلیز کرتی ہے. اس کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس بندے کے پاس جانا ہے یا اس جگہ پہ جانا ہے. جس جگہ اس کو رہنے کی جگہ ملتی ہے وہاں پہ وہ کیمیکل ریلیز کرتی ہے. جس طرح اگر بلی آپ سے مانوس ہو جاتی ہے, ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہماری گود میں آ کے بیٹھتی ہے, تو وہ کیا کرتی ہے اس وقت کیمیکل ریلیز کرتی ہے, اور دوسرے اینیمل جو دوسری بلی ہیں ان کو اویئر کر دیتی ہے کہ اب یہ میری جگہ ہے, اب تو اس میں نہیں آ سکتی. اس لیے بعض دفعہ رات کو جب بلیاں جھگڑنے کی آواز آتی ہے, ٹھیک ٹھاک آواز آتی. السلام علیکم. استاذہ, ہم لوگوں نے بلی رکھی ہوئی تھی تو بلی کے 3 بچے تھے. تو ایک دن وہ ہم لوگوں نے الاؤ نہیں کرتے تھے ایسے بیڈ رومز میں آنے کے. ایک دن وہ ایسے بیڈ پہ, بلی باہر گئی ہوئی تھی, اس کے 3 بچے بیڈ پہ چڑھ کے چھلانگے مارے, ادھر ادھر بھاگے. ماما روم میں انٹر ہوئی تو میں دیکھ رہی تھی, میں ہنس رہی تھی, میری بہن بھی ہنس رہی تھی. ہم لوگوں نے نہیں کیا کہ خیر ہے پھرنے دو. ماما روم میں انٹر ہوئی تو اتنے بلی بھی آ گئی. ماما انہیں گھور رہی تھی کھڑی ہو گئے, تو بلی نے دیکھا نا کہ اب یہ کچھ کہے گی, تو بلی فوراً بیڈ پہ نہیں چڑھی, نیچے کھڑے ہو گئے. انہیں پتا نہیں کیا کس نے کیا, بلی کے بچے آہستہ آہستہ نیچے اترنے شروع ہو گئے. ایک جا کے کارنر میں گھس گیا کہ میں نہیں کر رہا, تو اس کو اوپر چڑھ کے کارنر سے جا کے اس کو نکال کے لے کر آئی, اور پھر وہ بچے 3 مر گئے. اور پھر بلی پورا 1 ہفتہ ہمارے گھر آتی رہی اور روتی رہی, اور پورا ایک کارنر گھر کا اس نے چیک کیا. تو بابا بھی کہتے تھے کہ جہاں جا رہی ہے جانے دو, مطلب اسے تسلی نہیں ہوگی. تو بلی کا ایسا ہوتا ہے جیسے ہماری مائیں ہماری پرورش کرتی ہیں نا کہ یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا, تو اس کو بلی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گھر والے یہاں جانا الاؤ کر رہے ہیں, یہاں جانا نہیں کر رہے, تو بچوں کو ادھر نہیں گھسنے دیتی. تو وہ اس طرح سے بلیاں سمجھدار ہوتی ہیں کافی. اس لیے آپ اپنی زندگی میں 2-3 کام ضرور کریں. ایک تو کسی پودے کی پرورش کریں, ٹھیک ہے, اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. کسی نہ کسی پودے سے دل لگا لیں, اس کو روز دیکھا کریں غور سے, ہو سکے تو پانی ڈالا کریں, یا پھر آپ ان کو پیلے پتے جو ہو جائیں اس کو ہٹا دیا کریں, گرد پڑ جائے تو اس کو جھاڑ دیا کریں. یعنی اس پر غور و فکر کریں, اس کے اگنے, اس کے بڑھنے, اس کے پھل لانے, اس کے. اسی طرح کسی نہ کسی جانور پر بھی ضرور, یعنی ہو سکے تو پالیں. اگر فل ٹائم نہیں پال سکتے تو جیسے میں نے پارٹ ٹائم رکھی ہوئی نا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر ہوتی نہیں یہاں,
تو مجھے یہ ترس آتا ہے کہ میں نہ ہوں تو یہ پریشان ہوگی نا. تو اس کو صرف میں نے اپنے ساتھ دل نہیں لگانا, یہ اوروں کے ساتھ بھی مانوس ہو تاکہ میرے غیر موجودگی میں وہ رہ سکے. کیونکہ جب میں آتی تو پھر وہ پاس گھستی ہے, پھر تھوڑی دیر کا پھر اٹھ کے اور پاس ہوتی, پھر اور پاس ہوتی, پھر اوپر چڑھتی. تو وہ پھر یہ کہ انسان چھوڑ کے ہفتہ ہفتہ غائب ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو, تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. تو اس کو نارمل رکھا ہوا ہے یہ نا. اور ویسے بھی میں اتنا مانوس نہ کرنا چاہتی ہوں نہ ہونا چاہتی ہوں کہ اس کی جدائی پھر مجھ پہ شاک گزرے. دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے. استاد اسی طرح مرغیاں بھی بہت وفادار ہوتی ہیں نا. ہاں مجھے یاد ہے میں کالج جاتی ہوتی تھی, واپسی بھی میں نے آنا اور میرے ایک چوزا یہ مرغی تھی وہ فوراً سے میرے پیچھے پیچھے ہوتا تھا, اور میں نے کھانا کھانا اس نے بھی ایسے ساتھ بیٹھ جانا اور میں نے اسے کھلانا. اور پھر وہ بڑا ہوا تو میں نے جہاں سوئے ہو نا یا بیٹھے ہو نا ایسے ہوتے تھے, اکثر اس نے انڈا ادھر دے دینا. اور جی, اور مما یا نانا ممی کو پتا چلے وہ پہلے اٹھا لیتے تھے. سب میں کامن چیز جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ہے ان کا مطیع ہونا. یعنی ہمیں ان کا مطیع ہونا اٹریکٹ کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ آ رہی ہیں, وہ لیٹ رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, تو مطلب وہ اصل میں سرنڈر کر دیتی ہے نا ہمارے لیے اپنے آپ کو. تو اس لیے ہم ان سے اٹیچ ہو پاتے ہیں, یا ہم قربت وہ لے رہی ہوتی ہے تو ہم دینے پر تیار, اتنے سمجھدار ہو کے ہم ان کے لیے مطیع ہوتے ہیں کہ نظریں ان کی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آج آئی کیوں نہیں ہے اور کہاں ہوگی, کدھر ہے. تو اب یعنی ہم ظاہر بات ہے اس نے تو ہمیں مجبور نہیں کیا ہوا نا, لیکن ہم اس کے صرف مطیع ہونے کی وجہ سے ہیں ایسا. بالکل. کیا ہم بھی اللہ کے ایسے فرما بردار ہیں؟ یعنی زمین کی خلق پہ غور کر رہے ہیں نا, تو خلق الارض میں یعنی جو اس پر مشتمل ہے وہ سب بھی اس میں شامل ہے. یعنی صرف زمین کا گولا نہیں بلکہ جو بھی مخلوقات اس پر ہیں. یہ جو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لا یحصیها ولا یعلمها الا اللہ, تو یہ اس میں جیسے یاد ہے نا کہ حشرات ہیں, اور جیسے اب بھی زولوجسٹ جو بتاتے ہیں کہ اتنے یہ اسپیشیز ہیں اور یہ ہیں, تو جو اس میں بتاتے ہیں کہ جو انسیکٹس کی جو فیملی ہے آرتھروپوڈس وہ سب سے بڑی فیملی ہے, لیکن وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اتنی اسپیشیز ہیں, یہ وہ نہیں پھر بھی نہیں بتا سکے کہ اتنی چونٹیاں ہیں یا اتنی تعداد ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کتنا ہے. وَأَسْرَابٌ مِّنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْأَسْمَاكِ فِي الْبَحْرِ, اور گروہ یا جھنڈ یا فریق حیوانات اور مچھلیوں کے سمندر میں, یعنی سمندر کی مخلوق تو اور بھی زیادہ ہے. لا يحصيها ولا يعلمها الا اللہ وحدہ, جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا, نہ کوئی اس کو جان سکتا ہے مگر اللہ, اکیلا وہی. وَأُمَمٌ مِّنَ الْبَشَرِ مَبْثُوثَةٌ فِي الْأَرْضِ فِي كُلِّ مَكَانٍ, اور انسانوں کی قومیں پھیلی ہوئی ہیں زمین میں ہر جگہ. مختلفۃ الاجناس, مختلف جنس ہیں ان کے, والالوان اور رنگ, واللغات اور زبانیں, والاشکال اور شکلیں. لا يحصيها الا اللہ الذی, نہیں شمار کر سکتا ان کو, گن سکتا ان کو سوائے اللہ کے وہ جو. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وخلائق اخرى, اور دوسری مخلوقات. اربع عددن, بہت زیادہ ہیں عدد کے اعتبار سے, اور واخفى مکانا, اور زیادہ چھپی ہوئی مکان کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے. فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں. لا يعلمها الا اللہ, نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. الذی, وہ جو. لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, جس پر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. وهذه المخلوقات التي تدب في السماوات والارض يجمعها الله حين يشاء, اور یہ ساری مخلوق جو چل رہی ہے آسمانوں اور زمین میں, جمع کر لے گا ان کو اللہ جب چاہے گا. لا يضل منها فرد واحد ولا يغيب, ان میں سے کوئی ایک فرد بھی گم نہ ہو سکے گا اور نہ کہیں غائب ہو سکے گا. وبنو آدم يعجزهم ان يجمعوا سربا من الطير الاليف ينفلت من اقفاصهم, اور انسان بنو آدم عاجز کر دیتی ہے ان کو کہ وہ جمع کر سکیں ایک فریق کو پرندوں کے جو مانوس ہوں, جو بھاگ جائیں ان کے پنجروں سے. قفص ہوتا ہے نا, ان کے پنجروں سے. اور سربا من النحل يطير من خلية لهم, یا شہد کی مکھیوں کا جھنڈ جو اڑ جائے ان کے چھتے سے. یعنی انسان تو اپنے پالے ہوئے بھی اگر اڑ جائیں واپس نہیں لا سکتے. کبھی آپ سب کے ساتھ اتفاق ہوا ہوگا کہ کوئی پرندہ آپ نے پالا اور وہ اڑ گیا
اور آپ اس کو واپس لانے پہ قادر نہیں. لیکن اللہ جب چاہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اکٹھا کر لے, واپس بلا لے. ایک وقت میں 2 مرغے کے پیچھے بھی نہیں بھاگ سکتے. کہاں یہ کہ اور مخلوق. وَلَيْسَ بَيْنَ بَعْثِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ وَجَمْعِهَا وَبَيْنَ مَوْتِهَا وَحَيَاتِهَا إِلَّا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مِّنَ الْخَلَّاقِ الْعَلِيمِ. اور ان مخلوقات کے دوبارہ اٹھانے اور جمع کرنے میں اور ان کی موت اور حیات کے درمیان مگر ایک کلمہ ہے وہ خلاق اور علیم کی طرف سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بے شک اس کا کام جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ ہو جائے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان ساری مخلوقات کو جمع کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے بس وہ صرف کن کہے گا, سب آ جائیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پھر پرندوں کو ذبح کر کے ڈالا تھا نا 4 پہاڑیوں پر اور ان کو اپنے سے مانوس کیا تھا, اور پھر وہ یأتینک سعیا دوڑتی ہوئی آ جائیں گے. ایسے ہی اللہ سب مخلوق کو بلائے گا تو دوڑتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه الأرض الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحار عائمة في الهواء سابحة في الفضاء غير مستندة إلى شيء إلا إلى قدرة الذي خلقها وأمسكها ودبرها كيف شاء بهذا النظام الذي لا يتخلف وبهذا القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في الفضاء فسبحان الذي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اور یہ زمین جو وسیع ہے اور ساتھ اس کے جو بھی ہے اس میں مٹی اور پہاڑ اور بحار اور جو آئمتن فی الہواء اور جو کچھ فضا میں اڑ رہا ہے, سابحتن فی الفضاء اور فضا میں تیر رہا ہے, غیر مستندتن الی شیء جو کسی چیز پر ٹیک نہیں لگائے ہوئے, الا الی قدرت الذی مگر وہ سہارا لے رہا ہے اس رب کی قدرت کا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو تھام لیا اور اس کی تدبیر کی جیسا چاہا. بہذا النظام الذی لا یتخلف اس سسٹم کے ذریعے جو پیچھے نہیں رہتا, وبہذا القدر الذی اور اس اندازے کے ساتھ یسمح للاحیاء والاشیاء جو اجازت دیتا ہے یا جو موقع دیتا ہے زندوں کو اور چیزوں کو ان تظل کہ باقی رہیں علی سطح هذا الكوكب السابح السارح اس پلانٹ کی سطح پر جو تیر رہا ہے جا رہا ہے. یعنی سرح کا مطلب ہوتا ہے یعنی تسریح باحسان. کیا معنی ہے اس کا؟ چھوڑ دے, رخصت کرنا ہے. الدائر گھومنے والا, فی الفضاء فضا میں. فسبحان الذی پس پاک ہے اللہ وہ جس نے یہ سب کچھ کیا. ویمسک السماء ان تقع علی الارض اور وہ روکے ہوئے آسمان کو کہ گر نہ پڑے زمین پر, الا باذنہ مگر اسی کے اذن سے. گھومنے والے یعنی اصل میں عائمہ کا لفظ عوم سے نا, عین واو میم, عوم سے ہی عوام ہے, عوام. اور سال کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سال کیا ہوتا ہے؟ گھوم کے پھر آ جاتا ہے. عائم وہی سابح اور عائمہ ہم مانا ہے. بالکل. اب اس وقت آپ بھی ایک سرب ہیں, یہ سرب ہیں, اور پھر کیا ہوں گے؟ سب بکھر جائیں گے. کون کہاں جائے گا؟ لا یعلمها الا اللہ. اس کو کنٹینیو کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. آپ کی روحانی غذا ہے یہ کتاب. قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے, غور و فکر کا انداز سکھاتی. یہ نا غور و فکر جو بہت بڑی عبادت ہے وہ اس سے آتا ہے. تو اب اس کو جاری 2-3 طریقوں سے آپ رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ کتاب تو آپ کے پاس ہے, کافی دن چلے گی. ابھی آڈیو لیکچر جو ہیں, ایک تو ڈائریکٹ آپ اینڈرائڈ پہ تو ایپ ہے قرآن ان ہینڈ, ڈائریکٹ کلک کریں تو فوراً لیکچر آپ کو مل جاتا ہے. وہ نوٹیفیکیشن بھی دیتی ہے, لیکچر ہونے سے پہلے آپ کو انٹیمیشن بھی آتی لیکچر شروع ہونے والا ہے. اگر ہر ہفتے اپنے لیے پابندی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. دوسرا یہ کہ جمعے یہ بھی ریپلے ہوتا ہے شام 5 بجے, جو 2 بجے نہیں کر سکتے وہ 5 بجے کر لیں. پھر اس کے بعد فرحتہاشمی.com پر
اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ان ایڈیٹڈ. یہ ریسنٹلی ہم نے شروع کیا کہ جو جمعے کو نہیں سن سکتا وہ پورے ویک میں کسی دن سن لے. پھر اس کے بعد ایڈیٹڈ لیکچرز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ مستقل پڑے رہتے ہیں. اپلیکیشنز جو ہیں قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ, ان کے اندر بھی لیکچرز موجود ہیں. آپ پڑھنے والے بنیں, کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں, اپنے علم میں اضافہ کریں, کیونکہ والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ جا رہے ہیں تو اپنے لیے پابندی تھوڑا سا مشکل لگتی ہے نا کہ ٹائم یاد نہیں رہتا بعض دفعہ, تو ایک ویکلی کوئی کلاس شروع کر لیں, اس میں محلے کو بھی گیدر کر لیا کریں اور اسی میں یہ لگا لیا کریں, خود بھی پڑھ لیں گے, ساتھ اور لوگ جو ہوں گے شامل ہوتے جائیں گے ان کے ساتھ, تو وہ بھی سیکھتے چلے جائیں گے. یوں بھی کر سکتے ہیں آپ, پہلے سن لیں اکیلے, ترجمہ شامل میں لکھ لیں اور پھر سب کو پڑھا دیں, خاص طور پہ بچوں کو. بچوں کے دماغ بہت کھلیں گے اس سے, کیونکہ ابھی خلق الارض ہے, پھر اس کے بعد خلق الشمس والقمر ہے, پھر خلق النجوم ہے, ساری چیزوں کے بارے میں آتا جائے گا. سبحان اللہ. خلق اللیل والنہار, خلق الملائکہ, یہ سب باتیں پتہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. علم کے لیے کوشش محنت کریں گے تو پھر یہ اضافہ ہوگا, ورنہ کتاب بھی کہیں پڑی رہے گی. اور دنیا سے کیا لے کے جانا ہے ہم نے, کبھی سوچا کریں نا, ساتھ کیا جائے گا, کیا اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تھوڑی دیر کا جو غور و فکر ہوتا ہے وہ سالوں کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے. اللہ نے عقل مند کہا ہی ان کو ہے, الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو کون سا غور و فکر ہے جو ہمیں اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا. ابھی بلی کی بات ہو رہی تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ما خلقت ھذا باطلا, کیونکہ میں اکثر حیران ہوتی رہتی ہوں کہ کیوں پیدا کی گئی, اس کا کیا کام ہے. ما خلقت ھذا باطلا, تو غور و فکر کے بعد ہی انسان یہ کہہ سکتا ہے ربنا فقنا عذاب النار. استاذہ ہمارے ایرییا میں نا فش ہے, تو میں یہی سوچتی تھی کہ وہ سوتی کیسے, ان کے یہ نہیں ہوتے تو وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتی, وہ صرف اسٹل ہو جاتی ہیں. تو ایسی بھی بس ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ سو رہی ہیں. اور میں سوچی تھی مطلب ہم آنکھیں بند نہ کریں, ہم کیسے سو سکتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ہاسٹل میں باقی روم میٹس نے لائٹ جلائی ہے, اگر آپ نے سونا ہے پھر آپ آنکھوں میں باقاعدہ پٹی رکھتے ہیں یا کوئی دوپٹہ رکھتے ہیں تاکہ آپ سو سکیں. تو وہ پوری زندگی آنکھیں بند ہی نہیں کر سکتی, اور پھر بھی وہ گلا نہیں کرتی الحمدللہ. تو ہم تھوڑا سا انفیکشن ہو جائے آئی میں, یا تھوڑی دیر کے لیے میں سونے نہ دے رہا ہو کوئی, یا تھوڑا سا ڈسٹرب کر دے, کتنا ہمیں غصہ آتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسی پانی میں رہنا, ادھر ہی کھانا, ادھر ہی سونا, ادھر ہی ہر چیز اسی کے اندر. اور استاذہ پیچھے جو اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی نا, جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ کسی بھی ایمان والے کو دنیاوی اسٹیٹس پہ نہ رکھیں, اس اسکیل پہ نہ رکھیں, تو اگر آپ ایک کمپیریزن کر لیں تو ابو جہل اتنا خوبصورت تھا اور اتنا مالدار تھا اور سردار تھا, اور اس کے ساتھ جتنے کمپینینس تھے اس کے, جنہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا وہ سب, لیکن ان کا انجام یہ تھا کہ وہ کنویں میں تھے. اور ایک وہ شخص تھا جو صرف بکریاں چراتا تھا اور وہ سیاہ فام تھا اور اس کے کپڑے گندے میلے تھے اور بالکل کالا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم بس ایمان لے اور جنگ میں چلے جاؤ گے نا تو تم جنت میں ہو جاؤ, تمہاری سیاہی ختم اور تم سردار اور اتنا سارا خوشخبریاں. اور اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, صرف ایمان لے آیا تھا, اور وہ ان سے کتنا بلند درجہ پا گیا, کوئی اسٹیٹس نہیں تھا اس کا. استاد اسی پہ غور کریں نا, یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ 9 months تک ایک بچہ پانی میں ہوتا ہے نا, آنکھیں بھی ہیں, سانس بھی لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اسی پانی میں, یعنی جو کہ انسان پانی میں نہیں رہ سکتا وہ پانی میں ہوتا ہے. جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد اگر اس کو پانی میں دوبارہ ڈالیں تو پھر وہ مر جائے. یہ عجیب سی بات نہیں لگتی ہے کہ اگر وہ بچہ وہاں پانی میں رہ سکتا تو باہر آ کے کیسے نہیں رہ سکتا. آپ نے بات کی تھی نا کہ لایانی باتوں کو چھوڑنا ہے, اتنا نہیں سوچنا, تو جب ہم اس سائڈ پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ ساری سوچیں خود ہی فوکس ہو جاتے ہیں, کسی کام کی چیز پہ فوکس ہو جاتے ہیں. استاذہ کہتے ہیں جو مچھلی ہوتی ہے مطلب سمندر کے اندر رہتے ہیں, مچھلی کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا گوشت اتنا لذیذ ہوتا ہے نا کہ انسان بھی کھا رہے ہیں, جانور بھی کھا رہے ہیں, پرندے بھی کھا رہے ہیں, سارس, اور وہ جو بھالو ہوتا ہے, چیتا, وہ بھیڑیا اتنا سخت ہوتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے. اور ایک میں ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے, پانی کے درمیان میں کھڑا ایسے اچھل رہی مچھلیاں پکڑ پکڑ کے کھا رہا ہے, اور ایون چھوٹی مچھلیاں جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بڑی مچھلیاں کھا رہی ہوتی ہیں. تو یعنی وہ اپنے قبیلے کی بھی خوراک ہے, اور جو خشکی پہ رہتے ہیں ان کی بھی خوراک ہے, ہوا میں جو اڑتے ہیں ان کی بھی خوراک. بالکل. السلام علیکم استاد. 2
جانوروں کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی، ڈولفن ہے یا کوئی نام اس کا تھا اورکا، جو بھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اتنی ذہین مخلوق ہے کہ انسان سے بھی علیحدہ اس کا ایک برین کا حصہ بنا ہوا ہے. اور جو چیز جس سے مجھے متاثر کیا اور جو میں نے بچوں کو بھی دکھایا تھا کہ وہ پلان اٹیک کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ ایک جو ریسرچر تھی اس نے تو ساری زندگی میں نے مچھلی پہ لگا دی اس نے زندگی، اور وہ تھا کہ ایک سیل جو ہے نا وہ برف کے اوپر تھا اور بڑا ٹکڑا تھا اور 4 ڈولفنز نے اٹیک کرنا تھا. تو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ بیچ میں موجود ہے، وہ بچ کے بیٹھا ہوگا اپنی جان بچا کے، لیکن انہوں نے چاروں نے اکٹھی آئی ہیں برف کے نیچے، اکٹھی ڈوبی ہیں، جس کی وجہ سے ویوز کا پریشر پڑا ہے اور وہ سیل پہ پانی پڑا ہے اور وہ سیل پانی سے نیچے چلے گیا، اور نیچے انہوں نے کچھ اس کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کیا ہوگا. لیکن مجھے جو چیز تھی کہ اتحاد کتنا تھا، کہ پلان آف اٹیک اور ڈائیونگ سکلز کتنی اچھی تھی. اور اس طرح اگر ہم یوٹیوب یا ادھر دیکھ لیا کریں تھوڑے وقت کے لیے تو بہت غور و فکر بڑھ جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.